نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم لهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه محبت اور شوق کے ساتھ آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں سبحان اللہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں سبحان اللہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سبحان اللہ ہم تو صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین عزیز نشان اللہ رب العزت کا کروڑ ہاتھ کروڑ شکر ہے کہ جس خالق اور مالک نے آج کی اس بابرکت رات کے اندر ہمیں ایک فقیر کے قدموں میں حاضر ہو کر سرکار کا میلاد منانے کی سعادت عطا فرمائی اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور خصوصی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں مخدوم اہل سنت مجاہد اہل سنت یادگار اشراف پیکر اخلاص و محبت استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان القادری صاحب زید الشرف جن کی محنت اور محبت شوق اور لگن کی بدولت الحمدللہ فقیر کے آستانے پر یہ خوبصورت بزم سجدی ہیں اور رب العالمین حضرت کے علم حفظ و تقوی کے اندر برکتیں عطا فرمائیں آمین اور جتنی بھی احباب حضرت کے ساتھ دامیں درہمیں قدمیں سخنیں جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں بالخصوص حاجی ساجد صاحب کہ جن کے سائے شفقت کی بدولت یہ محفل سجدی ہے
اللہ رب العالمین حضرت کے سارے معاونین پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. اور جتنے بھی احباب آپ لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور لائے ہیں، آج ماشاءاللہ حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ 13ویں محفل ہے. تو یہ جو بھی احباب شروع سے لے کر آج تک اس محفل میں تشریف لائے، اللہ رب العالمین اس میلاد والے آقا کا صدقہ اللہ اس میلاد والے نبی کا روزہ بھی طے کرے. آمین. آزادی سے بتا اللہ رب العالمین نے یہ جو اتنی بھی کائنات ہے، اس کے اندر جو بھی ہے، اس کائنات کا خالق اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے. اس کائنات میں جو بھی ہے، چاہے حیوانات ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے برگ و شجر ہو، چاہے حجر و بحر ہو، چاہے زمین و آسمان ہو، کوئی بھی مخلوق اس کائنات کے اندر جو موجود ہے اس سب کا خالق اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. اور اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے تخلیق نہ کیا، بلکہ کائنات میں ایک چھوٹی سی چیونٹی اور چھوٹے سے ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک جو بھی ہے، جو موجود ہے، اس کو پیدا فرمانے والا، اس کی تخلیق فرمانے والا اللہ رب العالمین ہے. سبحان اللہ. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. تو جس چیز کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی کو بنایا ہے. اس کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس کائنات کا مالک اور بادشاہ جسے بنایا ہے وہ ذات ہے جس کا میلاد منانے کے لیے آج میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں. حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بادشاہ ہیں، مالک ہیں، با اختیار ہیں، مختار کل ہیں، کائنات کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں. اور دیکھیں دنیا میں یہ اس کی لائٹ بھی ہے. دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ بادشاہ اپنی رعایا میں اپنے دربار کے خود ادا مقرر کرتے ہیں. دنیا کے بادشاہ کہ ہمارے دربار میں ایسے آنا ہے، ایسے رہنا ہے، ہم سے ایسی بات کرنی ہے، ایسے سلام کرنا ہے، اس انداز میں ہمارے دربار میں حاضر ہونا ہے. یہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور ان کی بادشاہت صرف انسانوں کے اوپر ہوتی ہے، صرف انسانوں کا. اور جو جس جنس کا بادشاہ ہوگا اس کی بادشاہت بھی اپنے ہم جنس پر ہوگی. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ کے دربار کے آداب آپ نے خود مقرر نہیں کیے بلکہ اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے. اور پھر آپ کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں ہے، صرف انسانوں پر نہیں ہے. آپ صرف انسانوں کے لیے بادشاہ بن کر نہیں آئے بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے سب کے لیے آپ کو بادشاہ بنا کے بھیجا. میرے آقا علیہ السلام کی بادشاہت کیسی بادشاہت ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بادشاہت کی خود بیان فرماتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی راوی ہے، آپ فرماتے ہیں ما من نبی کے الا لہ وزیران فی السماء ووزیران فی الارض فاما وزیرایا فی السماء فجبریل ومیکائیل واما وزیرایا فی الارض فابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کی ہم لوگ
باہر جو بھی ہو رہا ہے اس سے بے نیاز ہو کر آپ توجہ میری طرف رکھیں. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پھر سنیں. میرے آقا علیہ السلام ہم لوگ شاعر اور شاعری پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. حضور کی نعت شعر کی صورت میں ہو پھر بھی خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمارے انسانوں کی طرح کے کلام ہیں، ہماری طرح کے لوگوں کے کلام ہیں. لیکن یہ حدیث رسول وہ ہے کہ جو کسی اور کے منہ سے نہیں بلکہ رسول اللہ کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ما من نبی کے الا لہو وزیران فی السماء و وزیران فی الارض. حضور نے فرمایا لوگوں دنیا میں اللہ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے، جتنے بھی نبی تشریف لے کر آئے، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے 2 وزیر آسمانوں پر عطا فرمائے ہیں، 2 وزیر زمینوں پر عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہر نبی کے 2 وزیر ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں، 2 زمینوں پر ہیں. حضور نے فرمایا اما وزیرائے فی السماء، فرمایا کہ لوگوں اللہ نے مجھے جو آسمانوں پہ وزیر عطا فرمائے ہیں، فجبریل و میکائیل، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. اما وزیرائے فی الارض، اور جو 2 وزیر زمینوں پر ہیں، فابو بکر و عمر، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے. میرے آقا علیہ السلام کے وزیر آسمانوں پر جبرائیل، میکائیل، اور جو زمینوں پر وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے. سبحان اللہ. سنو وزیر وہاں پر ہی ہوتا ہے جہاں پر حکومت ہوتی ہے. وزیر وہاں پر ہی ہوتا ہے جہاں پر حکومت ہوتی ہے، اور جہاں حکومت نہ ہو وہاں پہ وزیر موجود نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں وزیر وہاں پر ہی ہے جہاں تک جس علاقے کو پاکستان کہا جاتا ہے. ان کی وزارت پاکستان سے باہر نکلیں گے ختم ہو جائے گی. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر زمینوں پر ہیں. پتہ کیا چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بادشاہت آسمانوں پر بھی عطا فرمائی ہے، زمینوں پر بھی عطا فرمائی ہے. آسمانوں کے وزیر کون ہیں؟ وہ وزیر ہیں کہ جو سارے فرشتوں میں سے سب سے افضل ہیں، جو فرشتوں کے استاد ہیں، جو فرشتوں کے امام ہیں، وہ میرے آقا علیہ السلام کے وزیر اور خادم ہیں. اور پتہ چلا آسمانوں پر جتنی بھی مخلوق رہتی ہے وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی حکومت میں، اور زمینوں پر جتنی بھی مخلوق رہتی ہے وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی حکومت میں. اب آسمانوں پہ کیا کیا مخلوقات ہیں؟ آسمانوں پہ آسمانوں پر فرشتے ہیں، آسمانوں پر چاند ہے، سورج ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، جو بھی مخلوق ہے یہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تابع فرمان. سبحان اللہ. حضرت عباس بن عبد المطلب میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان، یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. حضور بیٹھی ہوئے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میں اسلام کیسے لے کر آیا ہوں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی بتائیں کیسے اسلام لے کر آئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتک فی المہد تناظر القمر وإلیہ بإصبعک وإلیہ بإصبعک فحیث اشرت وإلیہ مآل. حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اسلام لانے کا سبب جو واقعہ بنا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ چھوٹے سے پنگوڑے کے اندر ہے، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ آسمان کا جو چاند ہے وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور صرف باتیں نہیں کر رہا بلکہ وَإِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ، جس طرف آپ کی انگلی اٹھتی ہے، جس طرف آپ کی انگلی کا اشارہ جاتا ہے، میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند بھی اسی طرف جھک جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب میرے آقا کی چاچا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرف چاند اسی طرف جاتا ہے یا رسول اللہ جس طرف آپ کی انگلی جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی کنت احدثه و یحدثنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
انی کنت احدثہ ویحدثنی ویلہینی عن البکاء واسمع وجبتہ حتی یسجد تحت العرش. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے چچا یہ جو چاند ہے نا انی کنت احدثہ ویحدثنی، میں جب چھوٹا تھا نا یہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں اس چاند سے باتیں کرتا تھا. سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ چاند کیا کام کرتا تھا؟ فرماتے ہیں وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، یہ فرماتے ہیں میں بچپن میں روتا تھا تو یہ چاند مجھے رونے نہیں دیتا تھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاند مجھے رونے نہیں دیتا تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ فرمایا وَأَسْمَعُ حِينَ وَأَسْمَعُ وَجِبْتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ. حضور نے فرمایا کہ جب یہ چاند عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو اس سجدے میں جو اس کی آواز ہوتی تھی وہ میں مصطفیٰ کو گھوڑے کے اندر سن رہا. سبحان اللہ. یہ نبی آقا علیہ السلام کی شان ہے. اب سنیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہے پنگوڑے کے اندر چاند آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں، چاند آپ کی حکم کی اتباع کر رہا ہے. آپ زمین پر ہیں، چاند آسمان پر ہے. ارے دیکھو جو نبی پنگوڑے پہ رہ کر آسمان کے چاند کو نظر فرما سکتا ہے، آسمان کے چاند کو ہلا سکتا ہے، وہ نبی قبر میں رہ کر اپنی امتی کی مصیبت کو دور نہیں فرما سکتا. اچھا ایک اور بات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع وجبتہ، میں چاند کی آواز سنتا ہوں. کب؟ حین یسجد تحت العرش، جب وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اس سجدے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی میں پنگھوڑے میں رہ کر اس چاند کے سجدے کی آواز سنا کرتا تھا. سبحان اللہ. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنگھوڑے میں رہ کر چاند کی آواز، چاند کہاں سجدہ کر رہا تھا؟ عرش کے نیچے. عرش کدھر ہے؟ آسمان. یہاں سے لاکھوں میل دور پہلا آسمان، اس سے لاکھوں میل دور دوسرا آسمان، اس کے اوپر لاکھوں میل دور تیسرا آسمان، پھر اس کے اوپر لاکھوں میل دور چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، اس کے اوپر ساتواں آسمان اور اس کے اوپر عرش. اور چاند عرش کے نیچے اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے. حضور فرماتا ہے کہ ساتواں آسمانوں کے اوپر اللہ کا جو عرش ہے اس کے نیچے چاند سجدہ کرتا. اس سجدے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی میں مصطفیٰ پنگھوڑے میں رہ کر اس آواز کو سن لیا کرتا. سبحان اللہ. ارے بچپن میں اگر مصطفیٰ پنگھوڑے میں رہ کر اتنی دور سے چاند کی آواز سن لیتے تھے تو پھر بتاؤ کہ جب ورفعنا لک ذکرک کا مجدہ نازل ہو گیا تھا، جب الآخرۃ خیر لک من الاولی کی نوید جاں فضا حضور کو سنا چکی تھی، جب میرے آقا علیہ السلام عرش الہی پر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا چکے تھے، رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر چکے تھے. ارے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پنگھوڑے کے اندر چاند کی آواز ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش کے نیچے سن سکتے تھے، اتنی خوشخبریاں ملنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام قبر کے اندر جلوہ فرما ہو کر ان امتیوں کی صدا بھی سماعت فرما سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میرے آقا علیہ السلام جب رب کا دیدار کر چکے، رب کا دیدار کرنے سے پہلے پنگھوڑے کے اندر چاند کی آواز سن رہے تھے، تو رب کا دیدار کرنے کے بعد قبر کے اندر اگر کوئی امتی فتح جنگ سے بیٹھ کر اپنے نبی کو پکارے گا تو کیا نبی اپنی اس امتی کے اوپر نظر کرم نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا. کیوں؟ واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. ہاں اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سبحان اللہ. ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کو دل سے پکارے تو صحیح، تو پھر اگر وہ وسیلی بستر پر بیمار ہو، پھر اگر وہ وسیلی بستر میں پڑا ہو، بیماری کی حالت میں ہو، سرکار کو پکار رہا ہو تو پھر سرکار اس کے اوپر ضرور نظر کرم فرماتے ہیں. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان، یہ میرے آقا علیہ السلام کی حضور کی حکومت آسمانوں پر. بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج رک جا، اے سورج رک جا۔ موجب الاوسط کے اندر یہ بات موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج رک جا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سرکار کا حکم فرمانا تھا فتأخرت الشمس ساعة من النہار، فرمایا کہ حضور کے حکم فرمانے کی دیر تھی، دن کے اندر چڑھایا سورج میرے آقا علیہ السلام کے حکم فرمانے کی وجہ سے رک گیا۔ آج دنیا میں سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، جہاں تک مرضی ہے پہنچ لے، لیکن وہ سورج تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب وہ سورج تک نہیں پہنچ سکتی تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ سورج کو روک سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ جب چاہتے ہیں، جب چاہا، اللہ رب العالمین کے فضل سے آپ نے سورج کو روک لیا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس واقعے سے الگ واقعہ ہے کہ جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی نماز عصر پڑھوانے کے لیے سورج کو لٹایا۔ آپ فرماتے ہیں وہ الگ واقعہ ہے، اس کے لیے آپ نے ڈوبا ہوا سورج واپس لٹایا تھا، اور لیکن یہ واقعہ الگ ہے کہ آپ نے سورج کو چلتے ہوئے روک دیا تھا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کو زمینوں پر بھی بادشاہ عطا فرمایا، آسمانوں پر بھی بادشاہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جنت آسمانوں پر، یہ جنت بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت ربیعہ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت گزار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرماتے نا تو ان کی ڈیوٹی یہ ہوئی کہ یہ حضور کے روضہ اقدس آپ کے دربار پہ، آپ کے آستانے پہ حاضر رہتے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ حضور کبھی کبھار رات کو اٹھتے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی پیش فرماتے۔ ارے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کتنے خوش نصیب تھے، کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کو ڈیوٹی ملی تو رسول اللہ کے آستانے کے اوپر ملی، جن کو ڈیوٹی ملی تو رسول اللہ کے آستانے کے اوپر ملی۔ حضرت ربیعہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ابھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرا، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، میرا وہاں پہ ٹھہرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اگر کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے تو میں خدمت کے لیے وہاں پر موجود رہوں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام کو وضو کے لیے پانی چاہیے ہو تو میرے آقا رات کو جاتے تو میں ان کو وضو کے لیے پانی پیش کروں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے میں رسول اللہ کے پاس ٹھہرا۔ کہتے ہیں ایک رات رسول اللہ تشریف لائے، اٹھے، میں نے رسول اللہ کو پانی پیش کیا، رسول اللہ کو پانی پیش کیا تو میرے آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور نے فرمایا سل ربیعہ، سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو۔ اب میری اور آپ کی طرح کا کوئی بندہ ہوتا نا، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ اولاد نہیں، اولاد مل جائے، کوئی دو چار پلاٹ مل جائے، بیٹھے ٹاؤن کے اندر بیر کا ویزا مل جائے، یا رسول اللہ آج کل حالات بڑے ٹف ہوئے، بڑے کوئی مال و دولت میں ہماری طرح کا ہوتا، لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سل ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دریائے رحمت جوش پہ ہے تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں بھی اپنا پڑوس عطا فرمایا ہے، جنت میں بھی اپنا پڑوس عطا فرمایا ہے۔ پھر سنیں عزیز کے بعد حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ آپ کا دریائے رحمت جوش پر ہے، آپ نے مجھے کہا کہ مانگو تو میں اپنے لیے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتا، ہاں اگر میں مانگتا ہوں وہ یہ مانگتا ہوں یا رسول اللہ جنت میں جہاں پر آپ کا ٹھکانہ ہو نا، آپ کا مقام ہو، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے آپ کے قدموں میں جنت میں جگہ ملے۔ علیہ السلام نے اچھا یہاں پر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو پیسے شیسے مانگ لے، میں تجھے پیسہ دے دوں، جنت تو اللہ نے دینی ہے، جنت تو اللہ نے دینی ہے، یہ تو نے مجھ سے کیا مانگ لی؟
اچھا اس سے پہلے اب صحابی رسول تھے، وہ صحابی تھے، ان کو پتا تھا کہ میں جو مانگنے لگا ہوں یہ وہ دربار ہے جو بھی مانگا جائے ضرور ملتا ہے، سبحان اللہ، یہاں سے خالی نہیں لٹایا جاتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلام تو نے مجھ سے جنت مانگ لی، جنت تو اللہ کا کام ہے دینا، میں کیسے جنت عطا فرماؤں گا؟ رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ کو دنیا کی بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، آسمانوں کی بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور جنت بھی میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے غلام آؤ غیر ذالک، یہ تو چلے مل ہی جائے گا یار، اے میرے غلام اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے، جنت کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ ورد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوا ذاک، یہ کافی ہے، بس میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ مجھے دنیا میں آپ کا پڑوس ملا ہے، قیامت کے دن جب جنت کے اندر جائیں گے میری تمنا یہ ہے کہ دنیا میں بھی پڑوس ملا ہے، جنت میں بھی آپ کا پڑوس ملا ہے۔ یہ میرے آقا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیے، یہ میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ پھر وہاں پہ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا میرے غلام جنت تجھے مل جائے گی، جنت میں تجھے پڑوس بھی میرا مل جائے گا، ہاں تو دنیا میں ایک کام اتنا کیا کر، وہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا کہ تو کثرت سے سجدے کیا کر، کثرت سے سجدے کیا کر، جنت میں تجھے میں اپنا پڑوس عطا فرما دوں گا۔ یہ اور یہاں پہ پھر میرے آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو شان عطا فرمائی کہ آسمانوں پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی تابع فرمان ہے۔ اچھا ایک اور، یہ تو آسمان تھے، میرے آقا علیہ السلام کو زمینوں کی بھی، زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، جو بھی ہو، یہ سب میرے آقا علیہ السلام کے تابع فرمان ہے، اور میرے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، آپ فرماتے ہیں فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مکہ کے اندر، بڑا عجیب منظر دیکھا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہم باہر دیہات کی طرف نکل پڑے، مکہ کے جو دیہات ہیں ان کی طرف نکل پڑے، کہتے ہیں میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ منظر کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں ہم گاؤں کے اندر جا رہے ہیں، میں نے زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اے علی وہ منظر کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں وہ منظر یہ تھا فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ، آپ فرماتے ہیں راستے کے اندر جو بھی درخت آتا، جو بھی پتھر آتا، جو بھی پہاڑ آتا، ہر درخت سے، ہر پتھر سے، ہر پہاڑ سے ایک ہی صدا آتی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ آسمان والے بھی میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں اور زمین والے بھی میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی بادشاہت کیسی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث مروی، جن سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی گئی، 5000 سے زیادہ آپ نے۔ اچھا صحابہ میں سے سب سے زیادہ جنہوں نے حدیث بیان کی وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر ہے، اور تیسرے نمبر پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں جو بھی بات سنتا تھا بھول جاتا تھا، بات سنتا تھا بھول جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں بہت زیادہ حدیثیں سنتا ہوں
آپ کی بہت زیادہ باتیں سنتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، بہت زیادہ باتیں سنتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں۔ کچھ نظر کرم ہونا چاہیے، مجھے کوئی میرا جو حافظہ ہے یہ کوئی مجھے حافظہ عطا فرما دے۔ اچھا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ کسی ڈاکٹر کو علاج کراؤ، یہ تو دماغی مسئلہ ہے، اگر تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا کسی ڈاکٹر کو چیک کراؤ، کوئی بادام شدام دو، کوئی زیتون کے تیل کی مالش کرو، کوئی روغن بادام کی مالش کرو تاکہ تمہارا دماغ تیز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ اور صحابہ کرام کا بھی عقیدہ، آپ کو پتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا دربار وہ ہے کہ جہاں پہ دنیا کی نعمت بھی ملتی ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ نظر کرم ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو نسخہ نہیں ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو ورد نہیں ارشاد فرمایا کہ جا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھ لینا، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ یہ پڑھ لینا، نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا قم صد رضا کا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو، سبحان اللہ۔ اپنی چادر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول تھے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا، ہماری طرح کا کوئی عقل مند ہوتا نا جو سیاںہ ہوتا ہے، زیادہ سیاںہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے حافظہ چاہیے، دماغ کام نہیں کرتا، آپ عجیب کام کہہ رہے ہیں کہ چادر بچھائیں۔ لیکن وہ صحابی تھے، رسول اللہ کا مزاج سمجھنے والے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ وہ دربار ہے جہاں پہ آخرت کی نعمتیں بھی ملتی ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی حضور نے فرمایا قم صد رضا کا، اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں فبسطتہ، میں نے اس چادر کو پھیلا دیا۔ حضور نے فرمایا چادر پھیلاؤ، میں نے چادر پھیلا دی۔ اے ابو ہریرہ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فغرف بیدیہ فیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھرے اور اس چادر کے اندر ڈال، خالی مٹھی بھری اور اس چادر کے اندر ڈال۔ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، حضور ہم وہاں سے چلو بھرتے ہیں اس چادر کے اندر۔ 2 مرتبہ آپ نے ایسے کیا۔ کہتے ہیں 2 مرتبہ کرنے کے بعد حضور نے مجھے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس کو ذرا اپنے سینے کے ساتھ ملو، سبحان اللہ۔ چادر ہے اس کو ذرا اپنے سینے کے ساتھ ملو، اپنے سینے کے ساتھ ملو۔ آپ فرماتے ہیں فضمنت، میں نے اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ ملا، اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ ملا۔ اس چادر میں کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ کا حکم تھا کہ ابو ہریرہ چادر کو سینے سے ملو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے حکم پر عمل کرتی اس چادر کو سینے سے لگایا۔ اے ابو ہریرہ پھر کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں فما نسیت بعد ذلک قط، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میں جو بھی سنتا گیا جب تک میں زندہ رہا پھر وہ میرے دماغ سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ کے وہ بظاہر، یہاں پہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام، وہ بعد اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ مالک کونین ہے، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں لیکن 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ مانگنے کے لیے، حافظہ مانگنے کے لیے میرے اچھا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، وہ آپ کو 1 منٹ کے اندر شفا یاب نہیں کرے گا، وہ آپ کا پہلے چیک اپ کرے گا، پھر آپ کو دوائی دے گا، نسخہ بتائے گا، پھر آپ جائیں گے اس کو استعمال کریں گے 2-4 ہفتے، اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو افاقہ ملے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دربار وہ دربار ہے جہاں پہ پریشان حال آتا ہے، اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، اس کی مشکل حال ہونے کے لیے اس کو 2-4 ہفتے کا ٹائم نہیں بلکہ 1 لمحے میں وہ اپنی مشکل بیان کرتا ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے دوسرے لمحے میں اس کی مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو آسمانوں کی بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، زمینوں کی بھی بادشاہت عطا فرمائی۔ اچھا یہ تو دنیاوی امور تھے، دنیاوی امور تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پوری شریعت کے اوپر حاکم بنا کر بھیجا۔ شریعت ہے ہی وہی جو میرے مصطفیٰ کی ادا ہے،
میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار بھی عطا فرما کے بھیجا، حضور جس کے لیے جو چاہیں جس کے لیے حلال فرما دیں اور جو چاہیں جس کے لیے حرام فرما دیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خصوصی شان نوازی تھی، خصوصی شان عطا فرما کے بھیجی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام تین باتیں میں سناؤں گا اور اس کے بعد ہم اختتام کی طرف چلیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعلان فرمایا۔ اعلان کیا فرمایا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا۔ حضور اعلان کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اکل عام، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض؟ میرے آقا علیہ السلام کا بول، انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ اکل عام، کیا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ دوبارہ عرض کی، حضور پھر خاموش۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر کہا، اکل عام، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا علیہ السلام جلال میں تشریف لے، حضور نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تیرے سوال کے جواب میں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ہر سال حج کو فرض فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بلا مستطاعتم، اور جس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی ہم سے محبت تھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ نے ہاں نہیں کہا۔ دو باتیں اسے پتہ چلی، ایک تو اس سے حضور کی شان بھی پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو شریعت کا بھی مالک بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ شریعت وہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جو کام عادتاً کرتے تھے نا، وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سبحان اللہ۔ حضور عادتاً کام کرتے تھے وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتی تھی۔ ہم پانی کھڑے ہو کے پیا جا سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کر پیے تو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ ثواب کس کام میں ملتا ہے؟ عبادت کرنے سے ملتا ہے۔ ہم بیٹھ کے کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے پیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے بیٹھ کے پیا، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ نے عادتاً جو کام کیا ہے، جو کام رسول اللہ کی عادت تھی، وہ اس امت کے لیے عبادت بن گئی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے اگر ہاں نکل جاتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو۔ حج دیکھیں نا، اس امت میں لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اور یہ نیت کریں، فقیر کے دربار میں بیٹھیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے وہ پھر چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھ کے نیت کریں، اپنا حساب لگائیں۔ اگر آپ کے اوپر حج فرض بنتا ہے، کسی عالم صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، انہیں کہا حضور میرے یہ حالات ہے، میرے یہ اسباب ہے، میرے یہ احساس ہے، کیا میرے اوپر حج فرض ہے؟ اگر وہ مفتی صاحب کہہ دیتے ہیں حج فرض ہے تو ابھی سے نیت کریں کہ آئندہ جو آنے والا سال ہے میں حج کرنے کے لیے جاؤں۔ اب دیکھیے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، لیکن صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ہم حج نہیں کرتے۔ اگر ہر سال حج فرض ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ ہر سال حج فرض ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ہر سال حج فرض نہیں کیا۔ آپ کو پتا تھا کہ میری امت کمزور ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا خیال کیا کہ یہ امت ہر سال حج فرض نہیں کر سکے گی۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ یہ امت اپنے نبی کا کتنا خیال کرتی ہے، یہ امت اپنے نبی کا کتنا خیال کرتی ہے۔ الغرض اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے شریعت کا مالک بنایا۔ اگلی بات سنیں، نمازیں ہر روز کتنی فرض ہے؟ پانچ نمازیں ہر روز فرض ہے۔ حضرت نصر بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہو جا، کہتے ہیں لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ کہ جی میں بڑا مصروف آدمی ہوں، میرا کام کاج ہوتے ہیں، اگر میں
مسلمان ہو جائے تو مجھے 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اس لیے میں مسلمان نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں نمازیں 5 نہیں بلکہ 2 نمازیں پڑھوں گا، نمازیں 5 نہیں بلکہ 2 نمازیں پڑھوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چل تو مسلمان ہو جا لیکن میری اوپر 2 ہی نمازیں پڑھ۔ یہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے سوائے ان کے کہ جن کے اوپر ڈیلی 2 نمازیں پڑھتے ہیں، بقیہ سارے امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور پھر آج میں ایک اہل حدیثوں کا ایک گروپ ہے علماء کا، وہاں پہ میں دیکھا تو وہاں پہ ایک سوال آیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت ایک مولانا صاحب بریلوی مولانا صاحب انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے یہ شرط لگی کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ کو قبول ہے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو حضور نے اس کی شرط قبول فرما لی۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ آگے وہ اہل حدیثوں کے جو مولانا صاحب ہیں نا وہ کہنے لگے کہ بالکل۔ اب 2-4 بندے تھے انہوں نے بیان شائع کی، انہوں نے کہا جی بالکل یہ فلاں کتاب مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، بالکل صحیح الاسناد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی 2 ہی نمازیں پڑھا کریں۔ اب دیکھیں نا جو اللہ کے فقیروں کو چھوڑ کر حدیث سمجھتے ہیں پھر ان کا ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ یار نمازیں تو 5 فرض ہیں۔ اس بندے نے آگے سے کہا کہ یہ تو پھر حدیث میں ہے، آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جو حدیث میں ہے وہ کرنا چاہیے، جو حدیث میں ہے وہ تو کرنا چاہیے، یہ بھی تو حدیث میں ہے، نمازیں تو 2 فرض ہیں، یہ حدیث کے اندر آگے پھر تو ہمیں 2 پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی یہ نہیں پڑھیں، کہتے ہیں اصل میں اب وہ آگے مولانا صاحب وہ اس بندے کو پیلنے لگے، کہنے لگے جی یہ اصل میں اس وقت کا حکم تھا کہ جب نمازیں ہی 2 فرض تھی، جب نمازیں ہی 2 فرض تھی۔ وہ آگے سے کہنے لگا یار نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھی، 50 سے ڈائریکٹ 5 رہ گئی، یہ 2 نمازیں کہاں سے آ گئی؟ بھئی نمازیں ابتداء کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50 سے پھر کتنی رہ گئی؟ 5۔ وہ کہنے لگا یہ 50 سے تو 5 رہ گئی تھی، 2 کہاں سے آ گئی؟ وہ پھر خاموش، وہ کہنے لگا کہ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ نے خاص اس شخصیت میں کیا ہے، یہ خاص اس شخص کے لیے۔ میں نے کہا مولانا صاحب سیدھا یہ بات کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں؟ مان لو نا کہ یہ اللہ نے اپنے نبی کو خاص اختیار عطا فرمایا ہے، وہ جس کے لیے چاہے 5 فرض کریں، جس کے لیے چاہے 2 نمازیں فرض کریں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریات، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میں نے کہا کہ تو احمد رضا کی چوکھٹ پہ آئے گا نا، وہاں پہ جب احمد رضا کے قدموں میں بیٹھ کر تو حدیث پڑھے گا، تجھے پھر پتہ لگے گا کہ اللہ کے نبی کی احادیث تیری اوپر کیا کیا انوار حاصل فرماتی ہے۔ وہاں تو اللہ کے فقیروں کو چھوڑ کر بغیر اولیاء کے تو بخاری پڑھے گا، پھر تجھے بخار تو آئے گا لیکن تیرے دل میں عشق نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عشق نبی اگر تو چاہتا ہے نا کہ تو حدیث پڑھے اور تیرے دل میں رسول اللہ کا پیار پیدا ہو، پھر کسی فقیر سے یاری لگا لے، دیکھ اس فقیر کے صدقے سے تو حدیث پڑھتا جائے گا، تیرے دل میں خدا کا بھی پیار ہوگا، مصطفیٰ کا بھی پیار پیدا ہوگا۔ یہ اللہ کے اولیاء کے قدموں میں بیٹھ کر جب حدیث پڑھیں گے تو پھر یہ اثر ملے گا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ میں نے کہا کہ مولانا صاحب سیدھی بات کہہ دو، دل کھول کے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس کے لیے چاہے 5 فرض کریں، جس کے لیے چاہے 2 فرض۔ سبحان اللہ، تیسری روایت اور آخری روایت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے بھی مالک ہیں۔ سبحان اللہ، پوری دنیا میں اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے